بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم مان نہیں رہی ہے، کہا پروردگار عذاب۔ خدا نے کہا عذاب اگلے ہفتے آ جائے گا۔ بس عذاب سے 2 دن پہلے حضرت یونس نے قوم کو چھوڑ دیا، نکل پڑے پیچھے۔ قوم پشیمان ہو گئی، توبہ کی، خدا نے توبہ قبول کر لی۔ یہاں حضرت یونس تو نکل گئے تھے، قوم دیکھا عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس تھوڑے تھے، وہ اللہ کے نبی ہیں، حسن آئے تو ناز تو آ ہی جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، تھوڑے سے ناراض ہو گئے، یہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اسی حالت میں تھے، سمندر کی مچھلی نے حضرت یونس کو لے گئی نیچے۔ 6 مہینے کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ، 3 ظلمات ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حضرت یونس جو ہمارے اللہ کے نبی کہتے ہیں، بھائی یونس برادر ہمارے نبی اللہ کے، 3 ظلمات یعنی 3 ڈارکنس، 1 نائٹ، 2 سی، 3 اس کا پیٹ مچھلی کا۔ 3 ظلمات میں حضرت یونس کو رکھا۔ اللہ کا نبی ہے، غلطی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، معصوم ہے، ترک اولا ہوتا ہے، لیکن 3 اندھیرے۔ وہاں پر حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے ظلم کیا ہے پروردگار اپنے اوپر۔ 6 مہینے تک فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ مستجاب کیا پروردگار نے اتنا خدا کی بارگاہ میں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت یونس یہ ذکر نہیں کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں۔ ہم کتنے اندھیروں میں ڈوبے رہے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی۔ ہماری کتنی غلطیاں ہیں، ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں۔ میں نے کبھی سر سجدے میں رکھ کر ذکر یونسیہ پڑھا۔ ذکر یونسیہ قرآن کی آیت مشہور ہے۔ عزیزان محترم، اتنا زندگی میں اندھیرا ہے کہ مجھے خود کو اندازہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں ڈارکنس کتنی ہے، اور یہ ڈارکنس میری اپنی کریٹ کی ہوئی ہے۔ میں خود اس سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ مجھے بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رہ رہا ہوں، اور ایسی لائف ٹھک ہوتی ہے، بندے کی باڈی نکل جاتی ہے، بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بندہ زندہ کیسے تھا۔ وہ کوشش کرتا ہے بتانے کی کہ میں بتاؤں مردوں کو آس پاس۔ آپ کو پتہ ہے جب روح نکلتی، شب جمعہ بھی ہے، اور ہم سب کے غیر محرومین عالم برزخ میں ہیں، ایک صلوات ان کو ہدیہ کر دیجیے۔ وہ اس کی جب روح نکلتی ہے، نکلنے کا وقت آتا ہے، تو آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، اور ان سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر اس کا ٹائم اپ ہو چکا ہوتا ہے، وہ نہیں بول سکتا۔ وہ ہم سب نے جانا ہے، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری لائف اور ہم اس زندگی میں کہ جس کو ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم نے کتنے لوگوں کو تو خود دفنایا ہے، کتنے جنازوں کو لے کے گئے، قبرستان سے بھی گزرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ ذوالقرنین جسے اسکندر بھی کہتے ہیں، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ تھا، کیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ بڑے خوش ہیں یہاں پہ، بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا کیوں، مطلب کیا فارمولہ ہے تمہارے پاس؟ اور پھر دیکھا کہ ان کے گھروں کے صحن میں، یارڈ میں، انہی کے اپنے جاننے والوں کی قبریں ہیں، یعنی گھر کے اندر۔ تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دیواریں بھی نہیں ہیں، تو کہا قبریں کیوں ہیں؟ کہا ہم ان کو دیکھتے ہیں تو عبرت لیتے ہیں ہر روز کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو جب ہم نے جانا ہے تو ہم پھر کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے کہ جو ہمیں پریشانی ہو۔ کہا دیواریں کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہمارے یہاں کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے قبرستان امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، کہ انسان جائے۔ بہت ساری کتابیں منازل الآخرہ کے اندر جو ہے وہ کچھ جوانوں کا واقعہ ہے کہ قبرستان
گئے اور عید کے ایام تھے، جیسے لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے، تو ایک قبر سے آواز آئی کہ اگلے ہفتے میرے مہمان ہوں. اب یہ دوست تھے سارے، یہ سمجھ گئے کہ بس ہمارا وقت آ گیا ہے، بس ایک ہفتے بعد ہم سب نے مرنا ہے. تو انہوں نے اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیا، فائل کلوز کریں. ہفتہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک دوسرے سے ملے تو کہا کہ پھر کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں قبرستان میں. آواز آئی تھی قبر سے کہ ڈھک دیکھے. جیسے کہ اس قبر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سیڑھیاں جا رہی ہیں. یہ خیر اتر گئے، اندر دیکھا تو انہوں نے دیکھا باغ ہے، بہت زبردست گرینری ہے. تو دیکھا کہ ایک خوبصورت سا جوان جو ہے وہ کہا کہ کون ہوں؟ کہا میں صاحب قبر ہوں، یعنی میں اس کا تو میں نے تم لوگوں کو دعوت دی تھی. اب یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خب دیکھتے ہیں بڑی چیزیں ہیں، ساری چیزیں. تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پہچانے نہیں. کہتے نہیں، ہم نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. کہتے میں تمہارے محلے میں جو کسائی کی دکان تھی، قصاب، میں ہی تو تھا. کہتے مگر اس کے چہرے کا رنگ، کہہ رہا ہاں خدا نے یہاں میرا چہرہ جو ہے وہ نورانی کر دیا ہے. تو کہا تمہیں یہ سب کیسے ملا؟ یہ سب مطلب جو ایک آدمی اس ڈیزگنیشن پوسٹ عام صاحب. کہا کہ کچھ چیزیں میری زندگی میں تھیں، بہرحال اس میں زیادہ چیزیں میں آئیں گی، کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں. ایک، میں نماز اول وقت پڑھتا تھا، چاہے میری دکان میں کسٹمر کھڑا ہو کہے کہ میں سارا مال خرید لوں گا، لیکن میں کہتا نہیں نماز کا وقت ہو گیا بھائی، تھوڑی دیر بعد آنا. کام کو بولو اول نماز ہے، نماز کو نہیں بولو پہلے کام ہے. اب بہرحال آپ یہاں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں اس طرح ہر چیز اویلیبل شاید نہیں ہے، ہر جگہ شاید مسجد نہیں ہے، ہر جگہ پاکیزگی نہیں ہے. دس از ڈفرینٹ تھنگ. بٹ آپ کی نیت کیا ہے کہ کیا میں نماز کا وقت مجھے کہاں آئے گا؟ کوئی میں اپنی ٹریولنگ میں، کام میں کوئی پیکیج ہے میرا کہ میں نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ یہ دغدغہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور جب یہ پریشانی پائی جائے تو خدا خود راستہ دیتا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف مانتا کس کو ہوں میں؟ اہل بیت کو. یہاں اذان ہوتی تھی تو رسول کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، یعنی بالکل حالت. ازواج پیغمبر فرماتی ہیں اذان کے وقت میں رسول کسی کو پہچانتے نہیں تھے. کیوں؟ کہا خالق بلا رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ دغدغہ ہونا چاہیے. آپ گھر کے اندر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، خوب اچھی بات ہے، مصلی بچھا دیں، نماز قائم کریں. اگر مسجد قریب ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے کرنے سے آپ کی آنے والی نسل خود یہ پہچانے گی کہ کوئی ہے جسے سجدہ کرنا ہے. کسی کو تو سجدہ کرنا ہے. میرے گھر والے کہیں نہ کہیں جھکتے ہیں. کسی کو بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے، اس کو خود نہیں پتا، لیکن وہ بھی آپ کے شوق میں سجدہ کرتا ہے. سجدے کا لے کے بھاگ بھی جاتا ہے بچہ، تو وہ بھاگنے دیں آپ اس کو، کوئی نہیں جانے دیں. میں ایک جگہ تھا، بزرگ تھے، میں پہلا وہ مریض ہیں، خدا ان کو شفا دے. تو بچہ چھوٹا تھا میرا، میں نماز پڑھا تھا. تو آپ کو پتہ ہے بچے تو کٹ مارتے ہوئے آ جاتے ہیں نیچے، آگے پیچھے، دائیں. تو وہ سمجھے کہ مولانا صاحب کو تنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بیچارے کو بھگانے کی کوشش کی اس کو. تو میں نے انہیں بعد میں کہا کہ دیکھیں بھگائیں نہیں بچوں کو، اگر آج بھگائیں گے نا تو پھر نہیں آنا انہوں نے، ان کو کھیلنے دیں. ہمارے بہرحال بزرگوں سے معذرت سے بہت سی جگہوں میں گیا، اور بزرگ ایسے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں بچے کو مسجد میں آ جائیں. میں نے کہا آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، یہ ابھی ان کا ٹائم ہے. یہ اگر آپ نے ان کو یہاں کھیلنے کودنے نہیں دیا نا تو یہ پھر آن لائن کاؤنٹر اسٹرائک ہی کھیلیں گے، یہی ہوگا. تو اگر آپ اس کو جب انگیجمنٹ نہیں دیں گے تو وہ کہیں تو انگیج ہوگا. وہ کیا کرے، اس کو کھیل لیں گے، اس کو کیا ہے، بنانے دیں سجدے گاؤں سے اپنی خوابوں کے پہاڑ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوب یہ ٹریٹمنٹ کب ہے کہ نماز. تو کہا پہلا کیا ہے کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا. دوسری چیز سے دوسری کہ میں اپنے والدین کا بڑا احترام کرتا تھا، والدین کا بہت احترام کرتا تھا. تیسرا، میں سچ بولتا تھا، یعنی اپنی چیز بیچنے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. مثلا ہم تو اپنی چیز بیچنا چاہیں یہ اچھی ہے، وہ بری ہے، یہ فلانی ہے، اچھی انسان کی عادت ہے یوز پہ، لیکن نہیں. خوب یہ چند صفات اس کے اندر اور بھی تھیں جس کی وجہ سے خدا نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. اب اصل تو دیکھیں زندگی
وہ ہے جو قیامت ہے. مگر اس قیامت سے پہلے جو ٹرانزیشن ٹائم ہے، پیریڈ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو روایات ہیں اس میں یہی کہا ہے کہ ہم تمہاری قیامت کے تو شفاعت کر لیں گے، لیکن برزخ تم نے خود مینٹین کرنی ہے. اور برزخ کا معاملہ یہ ہے کہ برزخ، اب ہمیں نہیں پتا کس کی برزخ کتنی ہے. جو کب کا مرا ہوا ہے حضرت آدم کے بعد سے تھے وہ ابھی تک برزخ میں ہے، اور برزخ رہے گی. اور برزخ کے معاملات بہت ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ مردہ کبھی واپس تو آیا نہیں جو میں بتاتا. نہ آپ وہاں پہ کیمرہ لگا سکتے ہیں، نہ آپ وہاں سے کوئی کسی کو، انٹل انلیس اللہ اس کی روح کو اجازت دے تو وہ آپ کو آ کے بتائے. وہ بہت ریئر ہوتا ہے. ایک خاتون ملی مجھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، ہندوستان تعلق تھا ان کا. بہت رو رہی زیارت پہ آئی ہوئی تھی. ان کے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ فیملی کے مولانا صاحب کچھ کریں، آپ کچھ مجلس بہت سنتی ہیں، ان کو دلاسا دیں. جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے ان کو صبر نہیں آتا، تو ان کو کچھ آپ بہرحال نصیحت کریں، کچھ کریں. تو انہوں نے بہرحال مجھے بتایا کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں زیادہ مسلمان بھی نہیں تھے، بہت تھوڑے سے مسلمان تھے، ہندو تھے، یا کوئی ایک آدھ دوسرے فرقے کے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد انہی کے محلے کا کوئی شخص ان کے بیٹے کے پاس آیا، جس کا تعلق ان کے مسلک یعنی شیعوں سے بھی نہیں تھا. اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے والد میرے خواب میں آئے، تمہاری فلانی دراز کے اندر ایک پیمنٹ ہے جو انہوں نے کرنی تھی، وہ پڑی ہوئی ہے، وہ جس کی ہے دے دو. وہ کہتے ہیں انہوں نے آ کے کھولا تو پیسے ربڑ بینڈ میں بندھے ہوئے، اور جس کی پیمنٹ تھی کسی بڑائی کی لکڑی کسی سے کام کرایا ہوا تھا اس کی پیمنٹ تھی. ہر کسی کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ میں وہاں سے آؤں اور بتاؤں کہ میں نے اس کی پیمنٹ اتنی کرنی ہے، اس کی پیمنٹ اتنی کرنی ہے. اس لیے کہتے ہیں وصیت نامہ لکھ کر سونا چاہیے آدمی کو. یعنی آپ کی وصیت نامہ لکھا ہوا، یہاں وصیت لکھنا شروع کرو گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مرنا ہے سب نے. اچھا لوگ ڈر کے بھی نہیں کرتے ہیں کہ وائف کو پتہ چل جائے گا اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے. یہ بھی مسائل ہیں ہماری زندگیوں کے ایک تو بہت سارے، لیکن جانے وہ تو مستحبات میں سے ہے. کل آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے آپ کی تو اولاد بانٹ کے کھا جائے، کچھ بھی کر لے، لیکن جس کا آپ نے دینا ہے اس کا بڑا معاملہ ہے. آیت اللہ مراشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیسی شخصیت ہیں آپ کے سامنے. قم المقدسہ میں ان کا مرقد مبارک ہے، امام حسین سے ملاقات ہے، اور پتہ نہیں کہاں 70 سال پہلے ظاہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے پہلے ظاہر ہوتے تھے. یعنی حرم 24 گھنٹے نہیں کھلتے تھے، حرم بند. سردیوں میں ایک دفعہ سو رہے تھے، سردیوں میں ابھی صبح نہیں ہوئی، بی بی خود خواب میں آئیں، کہا کہ شہاب مراشی نام تھا، شہاب ہمارے زائر سردی میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ گئے تو دیکھا کچھ پاکستانی زائر تھے جو حرم کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حرم کا دروازہ کھلوایا. ایسی شخصیت کہ ان کے والد خود بہت بڑی شخصیت تھے. کچھ عرصے ان کا انتقال ہونے کے بعد خواب میں نہیں آئے، اور پھر انہوں نے اپنے بابا کو حرم امام حسین میں خواب میں دیکھا. بابا سے کہا بابا بہت ٹائم لگا لیا، خیریت؟ کہا کہ میں ایک معاملے میں پھنسا ہوا تھا. وہاں کون سا؟ کہا وہ نجف میں ایک بقالی یعنی شاپ کیپر، اس کی کچھ پیمنٹ تھی وہ کرنی ہے اور وہ میں نے نہیں کی. تو کہا بابا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا جاؤ اس کے پاس، اسے پوچھو اور اس کو پیمنٹ کر کے آؤ. وہ کہتا ہے میں گیا دکان کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا تو کہہ رہا ہے میں نے تو بہت لوگوں کا حساب کتاب ہے، اوپر پرچیاں پڑی ہوئی ہیں، رسیدیں، ریسپٹ دیکھ لو کھول. کہہ رہا میں نے خاک مٹی اٹھائی، اٹھا کے تو ایک پرچی میں مجھے میرے والد کا نام لکھا ہوا نظر آیا. کو 17 درہم یا دینار تھے خالی. ایسا نا، ایک دینار، ایک پاؤنڈ، ایک پینی پھنسا دے گی آپ کو.